بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ پر اس سے پہلے کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت یعنی جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیریں سن سکتا ہوں اور نہ یہاں کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھا دے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور حضرت آدم علیہ السلام وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری دنیا یعنی زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں طواف اور سجدہ گاہ بناؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے حضور۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نورانی پر مار کر ساتوں زمینیں تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھر سے بھرا۔ ان پہاڑوں کا نام ہے کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہرا اور طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی اور اس کے طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، اس وقت کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب طوفان آیا اس وقت وہ عمارت یعنی خانہ کعبہ تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچی ٹیلی کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعا مانگتے تھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اس کا بیٹا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کی بیوی اس میدان میں ٹھہری اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی بڑھ گئی۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت خانہ کعبہ بنائیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی اس طرح فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن عربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ، لہذا اس وقت یہ کعبہ کی اصل شکل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھا کہ کعبے کے لیے کچھ نذرہ تحفے میں آئے اور اس تحفے کو اس میں ہی رکھ جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو غار اور پتھر اٹھا کر دینے والا اسماعیل، اور اس عمارت میں سب پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی۔ اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کے بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اس پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔
امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی جانکاری ملی ہوئی ہوگی، اس لیے اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا۔ ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔